نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جن کے آنے پر جنگلوں کے درندے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ اللہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسا سونا نبی جو دنیا پر تشریف لائے فرشتے بھی آ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں محمد مصطفیٰ آئے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں جب سے میرے سونے لال میرے بطن میں تشریف لائے ہر مہینے مجھے اللہ کے نبی آ کر خواب میں مبارکیں دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ عام بچوں کی طرح ولادت نہیں ہوئی۔ عام عورتیں ہوتی ہیں کہ جب عام عورتوں کو کسی بچے کی امید سے ہو جائیں تو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بارہا مرتبہ ایسے معاملات میں لوگ رہنمائی لیتے ہیں، جی کیا کیا جائے، کیا پڑھا جائے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے۔ یہ عام عورتوں کی بات ہے کہ جب وہ امید سے ہوں۔ تو حضور کی امی فرماتی ہیں جب میرے بطن اطہر میں حضور کا نور آیا تو ڈرونے خواب تو کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آ کے مجھے مبارک دیتے۔ ایک ماہ گزرا، دوسرے ماہ میں دوسرے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، بڑے بڑے انبیاء مجھے خواب میں آتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ جب میں کہتی ہوں کس بات کی، کہتے ہیں تیری گود میں آنے والا سارے نبیوں کا امام بن کے آ رہا۔ یہاں تک ہی نہیں، اماں جان فرما دیا نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ آقا کریم دی امی جان فرما دیا نے جدوں میرے بدن اندر دے اندر حضور دا عمل مبارک، آقا کریم دا نور مبارک جدوں میرے بدن اندر دے اندر آیا ہے، میں ربیع الاول دے مہینے دے اندر یا اس تو پہلے مہینے دے اندر پانی لین واسطے جاندی ساں، کنویں تے پانی لین جانی ہاں، راستے وچ جس جگہ تے پاؤں رکھنی میرے پیر تھلے جڑا بھی روڑا تے پتھر آندا ہے او موم ہو جاندا ہے۔ کوئی روڑا تے پتھر میں نو تکلیف نہیں دیندا۔ فرماندیاں نے پانی لین واسطے جدوں کھوہ تے پہنچا اپنا ڈول کٹ کے پانی لین واسطے کنویں دے اندر سٹنا چاہنیاں، پانی پہلے ہی ابل کے اتنے آ جاندا ہے۔ برکتاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا خصائص کبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھیاں۔ یہ حضور دی ذات مبارک آقا کریم دی والدہ محترمہ مبارکہ فرماندیاں پانی لین واسطے ڈول تھلے کراں تے پانی آپ ہی اتنے آ جاوے، تو میں جدوں پانی دا ڈول بھر لواں پانی پھر تھلے چلا جاوے۔ اس گل نو حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، دلائل الخیرات شریف کے مصنف نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام جزولی، آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا راستے میں ایک ویران مقام پر ایک کنواں مجھے نظر آیا، اور میں اس کنویں پہ گیا کہ پانی لے لوں، وضو کروں، نماز کا وقت تھا، نماز زور تھی یا اثر تھی، قضا ہونے پہ تھی، لیکن فرماتے ہیں جب میں اس جگہ پر گیا دیکھا ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے کہ پانی نکالوں۔ پہلے دور میں نا
جو کنویں ہوتے تھے ڈول کے ساتھ پانی کھینچ کے نکالا جاتا تھا، تو وہاں ہر وقت کنویں پہ ڈول اور رسی بندھا رہتا تھا، کوئی مسافر آتا اسے پانی نکالتا، پیتا، وضو کرتا، چلا جاتا، لوگ آگے پانی. کہتے ہیں میں گیا وہاں پر دیکھا کہ ڈول نہیں، رسی نہیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، بڑا پریشان ہوں. کچھ 7-8 سال کی 9 سال کی بچی آئی، اس نے دیکھا بابا پریشان ہے. بابا کیوں پریشان ہو؟ کہا بیٹا میں پانی نکالنا چاہ رہا تھا، ڈول رسی نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. تو اس بچی نے کیا کیا، اپنا لحاف، اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا، پانی ابل کے اوپر آ گیا، اور اوپر آ کے اس کنویں سے پانی باہر نکلنے لگا. فرمایا بابا وضو کر. پانی چلنا شروع ہو گیا جیسے چشمہ بہتا ہے. تو بابے نے وضو کیا، بچی چلی گئی، سامنے اس کا گھر تھا، اپنے گھر میں داخل ہو گئی. بابے نے وضو کیا، فوراً سے نماز پڑھی اور جا کر دروازہ کھٹکایا. کہنے لگا بیٹا یہ تو بتا، تیری عمر بہت چھوٹی ہے، تیرے کام بہت بڑے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھتی ہے کہ تیرے تھوک سے پانی ابل کے باہر آ گیا؟ اس نے کہا بابا میں جو بھی پڑھتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے، میرا اپنا کام ہے، میں تجھے کیوں بتاؤں؟ نہیں بیٹا بتا تو دو، آخر اتنا کمال اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، میں بھی وہ وظیفہ پڑھوں. فرمایا بابا میرے مرشد کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے، کسی کو اپنا وظیفہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے اپنے پیر نے، اپنے مرشد نے وظیفہ دیا ہے، میں پڑھتی ہوں. میں بیٹا یہ تو بتاؤ پڑھتی کیا ہو؟ فرمایا میں درود پاک پڑھتی ہوں. میں کیا پڑھتی ہوں؟ میں درود پاک پڑھتی ہوں. اللہ نے اس درود پاک کے کمال سے مجھے یہ کرامت دی ہے. فرمایا بیٹا وہ درود مجھے بھی بتا دو. امام جزولی فرماتے ہیں وہ مجھے بتا دو، بزرگ ہیں. فرمایا بابا مجھے اجازت نہیں میرے شیخ کی طرف سے، میں نہیں بتا سکتی. فرمایا میں درود پڑھوں، مجھے بہت سارے درود زبانی یاد ہیں، میں پڑھتا جاتا ہوں، تم مجھے بتا دو ان میں سے کون سا درود ہے، بس تم نشاندہی کر دینا کہ یہ ہے، تم مجھے اجازت نہ بھی دو تو میں پڑھ لوں گا. میں بابا پڑھو گے میں سنوں گی، بہت دیر لگ جائے گی، تم لکھ کے لے آؤ. کیا کرو؟ لکھ کے لے آؤ، میں بتا دوں گی یہ ہے. بابے نے ایک درود پاک لکھا، اتنا بڑا، اتنی ساری کتاب ہے وہ درود شریف کی. بابے نے ایک پورا باب درود کا لکھا، لے کے آیا، بچی نے پڑھا، پڑھ کے کہا بابا میں جو درود پڑھتی ہوں نا وہ اس میں نہیں ہے. ہاں اس کا ایک لفظ اس میں ہے، ایک لفظ جتنا میں پڑھتی ہوں اس کا ایک لفظ اس آپ کے پورے مجموعے میں ایک لفظ ہے. بابا پھر گیا ایک منزل درود کی اور لکھ کے لایا. بچی نے کہا بابا اس میں بھی میری منزل کا صرف ایک لفظ ہے. بابا 7 کتابیں لکھ کے لے آیا. کتنی؟ امام جزولی درود کی 7 کتابیں لکھ کے لے آئے. بچی نے وہ 7 کتابیں پڑھی، کہنے لگی بابا ان 7 منزلوں میں ایک ایک لفظ ہے جو میرے درود کا ہے، اگر پوری 7 منزلیں پڑھی جائیں تب میرا ایک درود مکمل ہوتا ہے. بابے جزولی نے اس پوری کتاب کو اپنا وظیفہ بنا لیا. ایک پیر کو شروع کیا کرتے تھے اور دوسرے پیر تک 7 منزلیں اس درود کی پڑھتے تھے، لیکن جب اگلے پیر تک 7 منزلیں مکمل ہوتی اس دن جو بھی دعا مانگتے رب قبول فرما لیتا تھا. اس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے، آج بھی مکتبے سے ملتی ہے، درود پاک کی کتاب ہے. جو بندہ جس مقصد کے لیے اس کتاب کو لے کے پڑھے، پیر شریف کو شروع ہوتی ہے، پیر پر ختم ہوتی ہے، اس پیر والے دن جو بھی دعا نیک جائز اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے رب قبول فرما لیتا ہے. حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے 1100 سال بعد امام جزولی کے دور میں ایک بچی اگر درود پڑھ کے اگر کنویں میں پھونک مارے تو کنواں ابل کے باہر آ سکتا ہے، تو جن کے بطن اطہر میں حضور خود تشریف فرما تھے ان کے لیے کنواں کیوں نہیں اوپر آ سکتا؟ حضور کی والدہ فرماتی میں جاتی تو کنواں ابل کے باہر نکلتا، میں پانی بھرتی واپس آ جاتی. آخر کار 9 ماہ گزر گئے. ہر مہینے علیحدہ علیحدہ اللہ کے سونے نبیوں کی زیارتیں ہوتی اور مبارکبادیاں ملتی، بڑے بڑے بزرگ آتے مبارکبادیاں دیتے. آخر کار حضور کی ولادت کا وقت آ گیا اور ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. آپ فرماتی میں اپنے حجرہ میں ہوں، بند کمرہ ہے اور رات کا وقت ہے، رات گزر رہی ہے، صبح ہو رہی ہے. میں نے دیکھا
کہ میرے کمرے کی دیواریں شک ہونے لگیں، دیواریں پھٹ گئیں اور ان میں 4 دراز قد کی عورتیں حسین و جمیل میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ میں نے ان عورتوں کو دیکھا، پہلے میں نے عرب میں ایسی عورتیں نہیں دیکھی تھیں، اتنی دراز قد، اتنی حسین و جمیل، اس طرح کی عورتیں۔ میں ان سے غیر مانوس تھی، ان کو جانتی بھی نہیں ہوں، ان کا نام بھی نہیں پتہ۔ اندر جب کمرے میں داخل ہوئیں، مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا کہ کون ہو آنے والی کمرے میں؟ من انتے؟ انہوں نے کہا آمنہ تجھے گھبرانا نہیں ہے، جو میں ہوں نا، مجھے ساری انسانیت کی ماں حضرت حوا کہتے ہیں، میں آدم کی بیوی ہوں، اور آپ کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہے، ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو رہی ہیں۔ اور میرے ساتھ میں نا یہ جو دوسری خاتون ہیں، یہ حضرت سیدہ آسیہ ہیں، جو فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی خدمت کرتی رہی ہیں۔ اور یہ جو تیسری دیکھ رہی ہو نا، یہ حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم ہیں، جو بیت المقدس میں بیٹھ کر رب کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ ہم آپ کی کنیزیں بن کے آئی ہیں، آپ کے بچے کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ آمنہ تجھے نہیں پتا تیری گود میں آنے والا جو ہے، اس کے تذکرے تو بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ، میرے تیرے نبی کی امی جان، آپ فرماندیاں نے پیر شریف دا دن نے، نور پیر دا ویلا ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں اپنے بند کمرے دے اندر ہاں، خرج منی نورا ادا اطلعہ قصور الشام۔ میرا سارا کمرہ بھی روشن ہو گیا ہے، اس روشنی دے اندر میں مکے دے اندر بیٹھ کے ایران دے محلات دا نظارہ کیتا ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں اپنے بند کمرے اندر ہاں، بند حجرے اندر ہاں، خرج منی نور، فرماندیاں نے میرے جسم تو نور نکلے، میرے جسم تو نور نکلیا۔ ادات لا قصور شام، میں ہے تے عرب دے اندر سا، مکے دے اندر سا، پر میں ایران دے اندر اس نور دی روشنی اندر بڑے بڑے محلات دے کنگریاں نو چمکدا ویکھیا۔ جدو سونے مصطفیٰ کریم دی ولادت ہوئی، مواہب الدنیا دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لائے نے، عام بچیاں دی طرح ولادت نہیں ہوئی، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم دی ولادت دا ویلا ہے۔ آپ فرماندیاں نے حضور دی چچی بھی قریب آ گئیاں، آپ فرماندیاں نے میں دیکھیا جس طرح عام بچے ہوندے نے ایویں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم آئے سفید لباس پہنے ہویا ہے، زلفاں تے کنگھی کیتی ہوئی ہے، مازاغ دا کاجل لگیا ہویا ہے، آقا کریم دے جسم نالو اتنی خوشبو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے پورے عرب دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر کسے خوشبو والی دکان تے ایسی خوشبو نہ ہوئے جیسی خوشبو مدینے دے تاجدار دے جسم نالو آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اسے واسطے بریلی دے تاجدار نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
حضور دے جسم مبارک نالو ایسی خوشبو آ رہی ہے پورے مکے دے اندر ایسی خوشبو کسے کول نہیں. اتھے گل کراں عقیدے دی اچھی آہو سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، وہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے. میں نے کہا تجھے گرمیوں میں پسینہ آ جائے تیری بیوی قریب نہیں آتی. حضور علیہ السلام کو پسینہ آ جائے صحابہ بوتلوں میں بند کر کے لے جاتے ہیں. میں حدیث دکھاتا ہوں. ایک صحابی رسول، حضور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. صحابیہ تھیں، عورت تھیں. میں بیٹی کی شادی کرنی ہے، اسے کیا تحفہ دوں؟ گرمی کا موسم تھا. حضور بیٹھے ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے. فرمایا شیشی لے آؤ، تمہیں وہ تحفہ دے دوں کائنات میں کسی کو نہ ملا ہو. اس نے شیشی قریب کی تو حضور نے کھجور کی لکڑی سے ایسے کیا، ایسے کر کے تو اپنے پسینے سے وہ شیشی بھر کے اس کو دے دی. فرمایا یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، ایسا تحفہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہوا جیسا میں تیری بیٹی کے لیے دے رہا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے وہ کہتی ہیں کہ ہماری کئی نسلوں تک حضور کے اس پسینے کی خوشبو ہماری نسلوں میں بھی آتی رہی ہے. اور ان کے گھر والوں کو، اس گھر میں جس میں حضور کا پسینہ تھا، اس گھر والوں کو بیت الطیب کہا کرتے تھے مدینے والے کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ خوشبو والوں کا گھر. ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح کے کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، یہ منہ اور مسور کی دال کہ حضور ہماری طرح کے تھے. شرم و حیا نہیں آتی؟ وہ تو پیدا ہوتے ہیں، پورا عرب خوشبوؤں سے مہکتا ہے. گھر سے خوشبوئیں آتی ہیں. عورتیں جڑیاں دیکھنا دیا سن، ہوتا ہے نا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے، بیٹا دیکھنے کے لیے آتی ہیں، بچہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں. کوئی آ کے کپڑوں کا تحفہ پیش کر جاتی ہے، کوئی پاؤڈر دے جاتی ہے، کوئی خوشبو دے جاتی ہے، کوئی سرما دے جاتی ہے، کوئی اس کے لیے کیا کھلونے لے کے آتی ہے، کوئی پیسے دے کے جاتی ہیں. تو عورتیں جب حضرت سیدہ آمنہ کے گھر آتی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے تو وہ جو تحفہ خوشبو کا لے کے آتی آ کر اس کو دبا کے ہی رکھ لیتی کہ اس کی کیا مجال ہے جو خوشبو حضور سے آ رہی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں کیا ہے. آمنہ یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے جو اپنے بیٹے کو لگائی ہوئی ہے؟ فرمایا میں نے تو خوشبو لگائی نہیں، یہ تو خوشبو لگا کے آیا ہے. یہ کاجل لگا کے آیا ہے، یہ سرما پہن کے آیا ہے، یہ زلفیں سنوار کے آیا ہے، یہ لباس پہن کے آیا ہے. اور جو اتنا پاکیزہ ہو کے آتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، اسی لیے تو آتے ہی سجدہ کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی. جشن آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. فرمایا میں نے تو اسے ابھی تک خوشبو لگائی نہیں ہے، نہ میں نے کجلا لگایا، نہ میں نے اس کو کنگا کیا ہے، یہ سب کچھ کر کے آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ناف بریدہ آیا ہے. بچوں کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، حضور آئے ہیں تو ناف بریدہ آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اتنی عظمتوں والا جو ہو کہ بن کے آتا ہے وہ عام امتیوں کی طرح نہیں ہوتا. تو پھر امتی کو بھی یہ بات کرتے ہوئے حیا کرنی چاہیے کہ نبی ہماری طرح ہے. وہ نبیوں کی طرح نہیں ہے، تیری طرح کیسے ہوں گے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبیوں میں کوئی ان جیسا ہے؟ رسولوں میں کوئی ان جیسا؟ پیغمبروں میں کوئی ان جیسا؟ پوری کائنات میں کوئی ان جیسا نہیں ہے. تو اسی لیے کسی جائے نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو دعوت فکر دی ہے. کسی پنجابی والے نے بڑے سونے انداز میں 2 جملے لکھے ہیں. اگر آپ کا ذوق ہو تو سبحان اللہ کہو. بس اتنا ہی ذوق ہے تو پھر میں بھی اتنا ہی سنانا ہے. جو اور ذوق ہے تو اچھی آہو سبحان اللہ. او شاعر کہندا ہے اے میں رل دین لوکی او تیرے نال سونیا، میں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال.
रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने तेरे गिण गिण दसां तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया एवें रल देने लोकी एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोहणिया एवें रल देने ये ते पंजाबी दा शेर है तुहाडी ज़बान दा शेर है मेरे नाल मिल के पढ़ो लुत्फ आ जाएगा एवें रल देने लोकी तेरे नाल ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर बड़े बड़े यहाँ पर आशिक को सादक पुकार गए कहते हैं तेरी सूरत नो मैं जाना खां के जाने जहाना खां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह ऊंची आखो सुबहान अल्लाह और ऊंची कहो सुबहान अल्लाह ओ पीर मेहर अली शाह नात भी आपे ही लिख देने सुबहान अल्लाह भी आपे ही पढ़ देने नाले कहते ने सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमक दिला नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखियां हैं मद बरियां सुबहान अल्लाह जो इतना सोहना बन के आया होवे अखां विच सुरमा भी लग्या होवे वालां ते कंघा भी कीता होवे आंदियां नाल ही नबी पाक ने सजदा कीता नाले अर्ज कीती रब्बे हबली उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा फरमाया सोहणिया सजदे विचों सर ते चा तेरी उम्मत जाने ते तू जान जिन्नू तू जन्नत विच भेजेगा उन्होंने कोई रोकण वाला नहीं होएगा सोनिया मैं तेनू तेरी उम्मत के मामले में राजी करके छड़ांगा जिस नू तू जन्नत भेजेगा उन्होंने कोई रोकण वाला नहीं होगा। इतना अजमत वाला रसूल अल्लाह ने सानू अता फरमाया ते उस दे आण ते जे असी 60 रुपए का झंडा ही ला लवां इन्हां फिर उस दे उत्ते बेवां ते यतीम याद आ जाते। हकीकत में मसला बेवाओं और यतीमों का नहीं है, मसला ईमान का है। तेरे बेटे की सालगिरह हो तू जिस तरह मर्जी है उस पर मिठाइयाँ बांट, बकरे ज़बा कर, खाने पका, तुझे कोई भी रोकता तो नबी पाक दी आमद दा दिन होवे ते जे सुन्नी अपने सोहने नबी दी आमद ते किलो मिठाई वंड देवे तेरे पेट चो मरोड़ ही नहीं खत्म होंदे। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हर घर पे झंडा लगता है, किसी को तकलीफ नहीं होती। तो जिस दिन उम्मती जहन्नम विचों आज़ाद हो के जन्नत जा रहे हैं सोने नबी दे सदके, तो उस दिन अगर असी अपने नबी दी आमद ते खुशी मनावां तो फिर क्यों मरोड़ पैंदे? ऐसे बंदों को कहाँ ले जाना चाहिए? बोलो ना, मैं तुहानू कितनी बार दस चुकिया फिर भी तुसी नहीं समझते हो, पता नहीं कदों समझोगे। मैं मर जावांगा मैनू यही अरमान रहेगा मेरी गल तुहानू समझ ही नहीं आई। और जिहड़े बंदे कहण नबी दी आमद ते फजूल खर्ची होंदी है, जो नहीं करना चाहिए, उन्होंने कित्थे ले जाना चाहिए है? जरनल किथे?
جرنل ہاسپٹل لے جانا چاہیے جہاں بڑا دماغ بنیا ہوتا ہے 2 تاراں لا کے دماغ نو سیٹ کر دین اتھے جڑے مولویاں دا دماغ زیادہ خراب ہوئے انہوں جرنل ہسپتال لے کے جانا چاہیے. اور چلیا جس نبی دے صدقے ساری کائنات وچ بہاراں آئیاں جس نبی دے صدقے سانو عزت والا ممبر ملیا تے اسی اچے ہو کے لوگوں تو بہ کے عزت پہ پانے ہاں اس نبی دی عزت دا پتہ تے تاں چلے گا جدوں 4 فٹ زمین دے وچ جائے گا. آج دے 4 فٹ اچھا بہ کے بندہ جو مرضی ہے گلاں کر لوے جدوں 4 فٹ تھلے جائے گا پھر فرشتے پوچھن گے اس دے بارے دنیا تے کی کہندا ہے جڑی سونی ہستی تشریف فرمائے. پھر اتنے کیا یہ کہیں گے کہ ان کے میلاد پر 4 پیسے خرچ کرنے کو میں بدعت اور حرام کہتا تھا جو لوگ نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں وہ نجائز کرتے ہیں. تو ایسا کہہ کے ایسا سن کے نبی تیرے تے خوش ہو جان گے کی منہ دکھائیں گا اپنے نبی دی قبر دے اندر. اس واسطے سنی گج وج کے اپنے نبی دی آمد تے خوشی منادا ہے. میں قرآن دے حوالے نال گل پیا کرنا نبی تے ذات ہی بہت بڑی ہے. میں پہلی یکم ربیع الاول والے دن ایتھے درس قرآن دے اندر فجر دی نماز دسیا سی نبی تے ذات ہی بہت بڑی ہے. جس دن نبی آن اس دن خوشی منانا اس دن جشن کرنا اس دن میلاد کرنا اس دن نبی پاک دی آمد تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا جتنا زیادہ بندہ کرے گھاٹے کیونکہ اے چیز قرآن وچوں ثابت ہے. پوچھیا ہو اگلا جمعہ چونکہ این 12 ربیع الاول والے دن آ رہے ہیں این جی گل ہے نا 12 ربیع الاول والے دن انشاءاللہ پورا خطبہ اس حوالے نال باقاعدہ انشاءاللہ اس موضوع دے ہوتے ہوئے گا اور پھر اگو 12 ربیع الاول دی